بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اکثر منه صیاما في شعبان رواہ البخاری او مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ انتہائی عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا گئے، رجب کے مہینے سے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ تو اس دعا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کس قدر اہمیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ رمضان سے ملا ہوا ہے، یہ مہینہ رمضان کا پڑوسی ہے، لہذا جب رمضان کی فضیلت ہے، رمضان کی فضیلت کا کیا پوچھنا، اور رمضان کے روزوں کا کیا پوچھنا۔ رمضان کا روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس پر کیا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے گئے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اور دیگر عبادتوں کے بارے میں تو یہ گئے، اللہ نے یہ اعلان کر دیا، یہ ضابطہ، یہ قانون، یہ نیم بتلا دیا کہ ہر نیکی پر جو کوئی بھی نیکی کرو گے 10 گنا ثواب ملے گا، کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا۔ اور اگر کوئی شخص کسی شخص کے اعمال کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب دے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے یہ ضابطہ، یہ قانون، یہ نیم بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ من جاء بالحسنہ، کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا، کوئی بھی نیک کام کرے گا تو اللہ فرماتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ کتنا مہربان ہے۔ بندہ ایک نیکی کر رہا ہے لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو ایک نیکی کرے گا لیکن میں اس پر 10 گنا ثواب دوں گا۔
یہ تو کم سے کم ہے، لیکن اگر کسی کے اعمال کے اندر اخلاص پر مبنی ہو تو اللہ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا ثواب دے گا۔ تو کم سے کم تو 10 نے کی گئے اور زیادہ سے زیادہ 700۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، نیکیوں پر اللہ ثواب بڑھا سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے جتنے ثواب سے نوازے۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا گئے تو خالص اللہ کے لیے کیا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بھی ثواب کو بڑھا دے گا۔ تو جب نیکیوں کو ثواب کو اللہ بڑھا رہا ہے تو ضابطہ اور قانون تو یہی تھا کہ اگر ہم گناہ کریں، ایک گناہ کریں تو 10 گناہ کے برابر ہم کو گناہ ملے، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، نیکی کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو ایک نیکی کرے گا تو میں 10 گنا ثواب دوں گا، لیکن گناہ کی بات آتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو شخص تم میں کوئی گناہ کا کام کرے گا فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو گناہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی مگر اسی گناہ کے بقدر ہو جو گناہ کیا گئے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا، جس طرح اللہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دے رہا ہے، انصاف کی بات تو یہی تھی ایک گناہ کرنے پر 10 گنا کی سزا بھی ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مہربان ہے، اللہ یہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو گناہ کرے گا تو تم کو اس گناہ کے بقدر سزا ملے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کی جائے گی۔ یہ تو عام روزے کے علاوہ جو نیک کام ہیں ان کے بارے میں گئے، لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ثواب کو بیان نہیں کیا۔ روزہ اس قدر اہم اور عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی چیز بیان کرے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے گئے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا، یعنی روزے کا ثواب کیا گئے اس کا اعلان اللہ نے نہیں بیان کیا گئے، بلکہ روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے گا۔ آپ ذرا تصور کریں اگر کوئی بادشاہ ہے کسی سے یہ کہے کہ میں یہ کام کرو، اس کام پر میں خود انعام دوں گا، جب دنیاوی بادشاہ یہ اعلان کر رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں انعام دوں گا، تو دنیاوی بادشاہ جو ہوتا ہے اپنے شان کے مطابق انعام دیتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا کہ روزہ میرے لیے گئے، روزہ میرے لیے گئے، اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے یہ تشریح کی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اگر کوئی شخص کسی کے سامنے نہ کھائے اور کچھ نہ پیے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ روزہ ہے یا نہیں، روزہ کوئی انسان ہے یا نہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے،
روزہ یہ پوشیدہ راز کی بات ہے. اگر کوئی شخص بے روزہ ہو لیکن لوگوں کے سامنے نہ وہ کچھ کھائے نہ پیے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ یہ پوشیدہ چیز ہے، اس کا علم مجھے ہی ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں ہوں. تو جب روزہ رمضان المبارک کا روزہ انتہائی اہم اور محترم شان تھا، لہذا جب کوئی اہم کام ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے. مثلا دنیا کے اندر کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، مثلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا کہیں پر پروگرام ہوگا تو پہلے اس کی تیاری 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے. طرح طرح سے جو افسران ہوتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ اہم اور محترم شان مہینہ ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دیتے تھے. میں نے جو روایت پڑھی گئے یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی گئے. اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. رمضان سے جو پہلے مہینہ آتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. شعبان کے مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ رمضان کا روزہ اہم اور محترم شان روزہ ہے. جب ہم رمضان کے روزے کی تیاری پہلے سے کریں گے تو ہماری طبیعت پر شاق نہیں گزرے گا، دشوار نہیں پڑے گا. اگر ہم رمضان کا روزہ رمضان ہی سے اسٹارٹ کریں گے تو ممکن ہے کہ بھاری پڑے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اور شعبان کے مہینے کے اندر رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ طبیعت جو ہے روزے کی عادی ہو جائے اور رمضان المبارک کا روزہ جو ہے انتہائی بشاشت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ رکھ سکے. تو اے مسلمانوں یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے. جس طرح سیزن کے لیے ہر شخص کاروباری سیزن کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے تو ہم اور آپ کا آخرت کے لیے سیزن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کی تیاری ہم کو پہلے سے کرنی چاہیے تاکہ ہم رمضان کے لیے پہلے سے تیار رہیں. رمضان کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لٹاتا گئے. 71 نماز ہم رمضان کے اندر پڑھیں گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر ہم نے رمضان کے اندر 1 فجر کی نماز پڑھی اور غیر رمضان کے اندر رمضان کے علاوہ 70 دنوں تک اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جو ثواب 70 دن اٹھ کر رمضان کے علاوہ 70 دن ہم نماز فجر پڑھیں گے جو ثواب ملے گا رمضان المبارک کے اندر صرف ہم 1 دن اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ثواب ملے گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو لٹا رہا ہے تو اس کی تیاری ہم کو پہلے سے کرنی ہے. اگر ہم نے اپنی طبیعت کو نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، نمازوں کا پابند نہیں بنایا تو یاد رکھیں رمضان کے اندر بھی ہم پابندی نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف گامزن کریں. تو میں نے جو حدیث پاک پڑھی گئے اس حدیث پاک کے اندر گئے حضرت عائشہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان.
اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے اندر پورا روزہ رکھتے نہیں دیکھا مگر رمضان کے مہینے کے اندر. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. پھر آگے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان. اما جان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے اندر روزہ رکھتے زیادہ نہیں دیکھا شعبان کے مقابلے میں. یعنی سب سے زیادہ روزہ آپ پورے مہینے کا روزہ رمضان کے اندر رکھتے تھے اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ جو رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک کے اندر نسائی شریف کی روایت ہے. اس روایت کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کو شعبان کے اندر جس قدر روزہ رکھتے دیکھتے گئے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر آپ کو اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے جس سے لوگ غافل ہیں. ایک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے جس سے لوگ غافل ہیں اور وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سالانہ جو پیشی ہوتی ہے وہ شعبان کے اندر ہوتی ہے. لہذا میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں. تو اللہ کے محبوب پیغمبر ایک تو شعبان کے اندر روزہ زیادہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اس مہینے کے اندر سالانہ پیشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پیشی 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک پیشی تو یومیہ ہوتی ہے، روزانہ پیشی ہوتی ہے. فجر کی نماز جب ہوتی ہے تو رات کے فرشتے رات کے اندر مقرر ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال کو پیش کرتے ہیں. اسی طرح عصر کی جب نماز ہوتی ہے تو جو دن کے اندر جو فرشتے مقرر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر بندوں کے اعمال کو پیش کرتے ہیں. یہ تو یومیہ پیشی ہوئی. اور ایک ہفتہ واری پیشی، ہفتے کے اندر پیشی یعنی ہر ہفتے دوشنبہ کے دن کے اندر اور اسی طرح جمعرات کے دن کے اندر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور سالانہ جو پیشی ہوتی ہے وہ شعبان کے مہینے کے اندر پیشی ہوتی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. تو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کا روزہ رکھنے کے اندر کسی قدر تکلیف نہ ہو اور ہنسی خوشی ہم بشاشت کے ساتھ رکھ سکیں. کیونکہ جس طرح ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، بڑا مہمان آتا ہے تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں. تو رمضان المبارک یہ ایک اہم مہینہ ہے، اس کی بھی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے. ابھی سے ہم اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کریں، ابھی سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں. کیونکہ یاد رکھیں اگر رمضان کے اندر ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں کہ رمضان المبارک کی جو قدر نہ کرے،
کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں کے اندر بد دعا دی گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی گئے کہ وہ شخص سے تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو ہماری مغفرت کب ہوگی؟ جب ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں گے. اگر ہم ابھی سے نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہوتا کیا گئے، پہلے عشرے کے اندر تو لوگ نمازی ہوتے گئے، پہلے عشرے کے اندر مسجدیں فل ہوتی گئیں، لیکن جب دوسرا عشرہ ہوتا گئے تو ہماری مسجدیں آدھی خالی ہو جاتی گئیں، اور پھر جب تیسرا عشرہ ہوتا گئے تو اور بھی مسجد خالی ہو جاتی گئے. حالانکہ رمضان کا تیسرا جو عشرہ ہوتا گئے یہ بہت اہم عشرہ ہوتا گئے، اس کے اندر شب قدر کی رات ہوتی گئے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے ہم رمضان کی کوئی تیاری نہیں کرتے گئے. ہماری جو طبیعت 12 مہینے ہوتی گئے اسی طرح ہماری طبیعت رہتی گئے، اسی وجہ سے ہم رمضان کے اندر عبادت نہیں کر پاتے. اور رمضان کا مہینہ یہ اس قدر اللہ کی رحمت لٹ رہی ہے، ہم ایک نماز پڑھ رہے ہیں 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل رہا ہے. اللہ کی رحمت لٹ رہی ہے، لیکن ہم گئے کہ اس رحمت کو نہیں لوٹ رہے ہیں. تو ہم سے بڑا بدنصیب بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو نمازوں کی طرف، پابندی کی طرف، اپنی طبیعت جو ہے نمازوں کی طرف لائیں. جب ہم ابھی سے نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ہماری طبیعت بدل جائے گی، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو خوشی خوشی ہماری طبیعت نماز پڑھنے کی عادی ہو جائے گی. اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر پورے مہینے نمازوں کی پابندی کرتا گئے تو یاد رکھیں، جان لیں کہ اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نماز پر 70 نمازوں کا جب ثواب مل رہا ہے، اور رمضان کے اندر پورا مہینہ ہوتا گئے، اگر ہم پورے مہینے جو گئے اگر نمازوں کی پابندی کریں گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، یہ آخرت کے لیے ہمارے سیزن کا موسم ہے. جس طرح ہم اپنے دنیاوی سیزن کے اندر ہم زیادہ کام کرتے گئے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے گئے. مثلا کولر کے لیے ہم پہلے سے تیاری، کولر کے بیچنے والے پہلے سے اس کے لیے تیاری کرتے گئے، گرمی کے آنے سے پہلے ہی تیاری کرتے گئے. تو اسی طرح ہم رمضان المبارک جو ہم آخرت کی کھیتی ہے، جو جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے اگر ہم کوشش نہ کریں تو یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اور یہ نقصان جو ہے جب قبر کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور شعبان المعظم کے اندر ایک اہم رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے. شب برات انتہائی اہم رات ہے، انتہائی فضیلت والی رات ہے. لیکن شیطان ہر قسم کا حربہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ہیں تو مسلمان، لیکن شب برات کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگ دین سے دور گئے. شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، حسن درجے کی روایت سے ثابت ہے. غیر مقلد اہل حدیث کے بڑے عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی کے اندر اقرار کیا گیا کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے. اسی طرح غیر مقلد عالم مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کی شرح مرآت المفاتیح کے اندر انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ شب برات کی رات حدیث سے ثابت گئے. ان لوگوں نے تو مانا گئے کہ حسن حدیث سے ثابت ہے. انصاف کی بات تو یہ گئے کہ شب برات کی فضیلت جو گئے روایت حسن سے ثابت گئے. حدیث کی 3 قسمیں گئے، ایک تو صحیح اور دوسرے حسن اور تیسرے ضعیف. تو حدیث اکثر احکام جو ثابت ہیں
وہ حدیث حسن ہی سے ثابت ہیں۔ صحیح روایتوں سے کی تعداد تو تھوڑی گئے، اکثر جو احکام ثابت ہوتے گئے وہ حدیث حسن سے ثابت ہوتے گئے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ شب برات کی روایت حدیث حسن سے ثابت نہیں تو ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور محدثین کا یہ متفقہ اصول گئے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح اصول حدیث کی معتبر کتاب گئے مقدمہ ابن الصلاح کے اندر حافظ ابن صلاح الدین نے یہ صراحت کر دی محدثین کا، یہ متفقہ قاعدہ گئے کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب کے اندر حجت ہے۔ ضعیف حدیث سے کسی چیز کی فضیلت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لہذا شب برات کی فضیلت جو گئے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا جو لوگ شب برات کی فضیلت کو انکار کرتے ہیں ایسے لوگ دین سے دور گئے، صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن شب برات یہ عبادت کی رات ہے، اس لیے اس رات کے اندر ہم عبادت کریں۔ بہت سے ہمارے نوجوان ہیں رات کو تو جاگتے گئے لیکن تماشا کرتے گئے، رات کے اندر موٹر سائیکل سے ادھر ادھر ریس لگاتے گئے، تو یہ رات جو گئے یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر قدر کریں، اس رات کے اندر جناب حدیث پاک کے اندر گئے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں کیا دیکھتی ہوں، تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما گئے، تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ آج شب برات کی رات گئے، اور شب برات کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی مغفرت کرتا ہے۔ قبیلے بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی بکریوں کے بال زیادہ ہوتے تھے، اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے معاف کرتا گئے۔ اس لیے لہذا شیطان ہر طرح سے لوگوں کو عبادتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا گئے، لہذا آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ گئے، موبائل کا زمانہ گئے، کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ آپ کو کہیں گے، بتلانے کی کوشش کریں گے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں۔ ایسے لوگ شیطان کے معاون و مددگار ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو عبادتوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ شب برات کی فضیلت جو ہے یہ حسن حدیث سے یا ضعیف حدیث سے ثابت ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کی قدر کریں، کیونکہ کیا پتہ آئندہ سال رمضان کا مہینہ ہم پائیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو پچھلے سال رمضان کے اندر تھے لیکن اس سال رمضان کے اندر نہیں ہیں، اور آئندہ سال جب رمضان ہوگا کیا پتہ اس کے اندر بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے کہ آئندہ سال رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدردانی کریں، اور رمضان کی قدردانی کب ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیاری کریں گے۔ یاد رکھیں تجربے کی بات یہی ہے، جو لوگ پہلے سے رمضان کی تیاری نہیں کرتے وہ رمضان کی قدردانی نہیں کر پاتے، رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، کیونکہ ابھی سے ایک مہینہ گئے، جب ایک مہینہ ہم نماز پڑھیں گے تو یاد رکھیں ہماری طبیعت جو ہے وہ نماز کی طرف آمادہ ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی سے جو ہے نماز کی پابندی کریں، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت پر بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس کے اندر تعلق ہے، اس لیے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اسی طرح
رات کے اندر تراویح کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز بھی سنت مؤکد آ گئے تو تراویح کی نماز کی بھی پابندی کرے۔ اور عام طور سے تراویح کی نماز کے اندر یہ غفلت اور کوتاہی